واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان فطرتاً آزاد پیدا کیا گیا ہے. اسے کچھ اصول و ضوابط کے ساتھ علم دے کے، معرفت دے کے خود پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس وجہ سے کئی دفعہ آپ اور میں سنتے ہیں کہ مجھے میرے جسم، میری سوچ، میری فکر کے مطابق پابند نہیں ہونا، آزاد رہنا ہے. خالق و مالک نے انسان کو جو دائرے سکھائے ہیں ان میں اپنا اور دوسروں کا لحاظ اور پاس کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت انسان کو دنیا میں بھیج کے مالک نے 1.25 لاکھ کے قریب حضرات انبیاء علیہم السلام کو چن کے انہیں گائیڈ بنا کے، رہبر بنا کے، پیشوا اور مقتدا بنا کے بھیجا کہ قوموں کو سکھائیے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے اور کیا حرام ہے. اسلام آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تلک ایک ہی دین ہے. اس کی جزئیات تبدیل ہوئی ہیں مگر اس کی اصل بیس اور اساس ایک ہی ہے. انبیاء بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی حد میں رہیں. چیزیں حد میں اچھی لگتی ہیں، ظرف سے باہر، برتن سے باہر آ جائیں تو بیکار ہو جاتی ہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. دریا میں رہ کے موج بنے تو مد و جزر مزہ دیتے ہیں. یہ باہر نکل آئے تو سیلاب بن کے، طوفان بن کے اپنا بھی وجود کھو دیتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے. 5 بنیادی حدود متعین کر دی گئیں جینے کے لیے. ان میں پہلی حد یہ تھی کہ آپ بندہ بن کے رہیں گے. زندگی میں نے دی ہے، بندگی کے گر میں نے سکھائے ہیں، آپ نے بندہ بن کے مخلص ہو کے میرے بن کے رہنا ہے. اسے دین کہتے ہیں، حفاظت دین. کسی بھی شکل میں اللہ رب العزت
کہ مد مقابل بغاوت پہ نہیں اترنا. ایک اللہ کے بندے ہو، توحید کو اپنا لینا ہے، اور ہر پیغمبر نے توحید کا درس دیا ہے. اگر تم یہ خود کرتے رہو گے تو ہمارے نزدیک عزت بھی پاؤ گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں دنیا کا حسن بھی دیں گے، موج آرام سہولتیں عطا کریں گے، اور تمہاری آخرت بھی اچھی کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرنا اور بغاوت کرنا شروع کر دی، تو پھر دنیا میں تو تمہیں ڈھیل ملے گی، لیکن میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا سخت ہے، تم اسے نہیں جانتے. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بنیادی طور پہ عقیدے پہ ہوئی ہیں. عقیدے کی حفاظت دین کی حفاظت ہے. اس لیے جب جینا ضروری ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو مد مقابل لشکر نہیں دیکھے جاتے. نوح علیہ السلام کے مد مقابل پوری قوم لگی ہوئی ہے، گھر باہر. 950 سال توحید کی دعوت، یہ عقیدے کے حفاظت کی دعوت تھی. مگر جب قوم بگڑی ہے اور دیکھا ہے کہ میں تو بہت تھوڑے افراد کے ساتھ ہوں، میری بیوی اور میرا گھر کا بچہ ساتھ نہیں ہے، پھر جب رب سے مدد مانگی کہ اللہ اس روئے زمین پہ اپنے دشمنوں کا، مشرکوں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، یہ تجھے چھوڑ کے ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو لے کے بیٹھے ہیں. میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، تیرا پیغام دے رہا ہوں، تیری طرف بلا رہا ہوں، مگر ان کی جو حالت ہے وہ ہمیشہ نافرمانی پہ ہے. اگر درد سنیں ذرا پیغمبر کا تو سورہ نوح کھولیے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، قوم کو ڈراؤ قبل اس کے کہ انہیں عذاب پکڑ لے. انہیں ڈرائیں. ڈرانا کس چیز سے تھا؟ کہ شرک سے بچ جائیے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اعلان کر کے کہا کہ میری قوم میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ سے ڈرو، جو اللہ آرڈر دیں اسے مانو، جس سے روکے رک جاؤ. یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ بندگی ہے. وَأَطِیعُونَ، اور زندگی کا انداز ویسے اپناؤ جیسے میں کرتا ہوں، میری پیروی اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، تم سے جتنا شرک ہوا ہے، کفر ہوا ہے، بغاوت ہوئی، اللہ معاف کر دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہاں اللہ نے جو عذاب کی وجہ سے تمہیں جلدی اٹھا لینا ہے، تمہارے اچھے بننے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی لمبی کر دے گا. عذاب ٹل جائے گا، پکڑ ختم ہو جائے گی، نیک بن جائیے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، حقیقت تو یہ ہے کہ رب کی جب پکڑ آ جائے تو لیٹ نہیں ہوتی. لو کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو. پھر انہوں نے دعوت دی اور 950 سال دعوت دیتے رہے دن رات. آخر تھک کے اللہ کو کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ تیرا حکم مان کے دعوت دینے میں میں نے نہ رات دیکھی ہے نہ دن دیکھا ہے. دعوت کا کام کتنا مشکل ہے. آج کے جدید ترین وسائل میں بھی انسان کے اعضاء اور کوا جواب دے جاتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دن رات دعوت دی ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ جب جب بلایا ہے انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اللہ جب میں نے بلایا ہے معافی کی طرف، استغفار کی طرف، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان ظالموں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی. واستغشوا ثیابہم،
کپڑے جھاڑے اور اٹھ کے چلتے بنے، وہ اسرو مصر رہے، ضد پہ رہے، واستکبروا تکبر کیا، استکبارا جیسا تکبر بنتا نہیں تھا انتہائیں کر دی، ثم انی دعوتہم جہارا پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، الگ الگ ملا، تنہائی میں ملا، گھروں میں ملا، انہیں اعلانیہ بلایا، فقلت استغفروا ربکم، میں نے استغفار کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ اللہ معاف کر دے گا، آسمان سے بارشیں، فائدہ نفع مند پانی ملے گا، اللہ مدد کرے گا، مال دے گا، مدد کرے گا، اولاد دے گا، اللہ تمہارے لیے باغات فصلیں عام کر دے گا، نہری نظام پانی ٹھیک کر دے گا، مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ حضرات اگر غور دیکھیں کریں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے پاکستان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، ہمارے جو یہاں حالات بنے ہوئے ہیں، فصلیں اجڑ رہی، باغات اجڑ رہے، پانی نہیں، زراعت اجڑ رہی، افراد کے اندر افراتفری، قتل و غارت جگہ جگہ پہ، چپے چپے پہ اللہ کی مد مقابل کسی نہ کسی باوے کو، کسی بزرگ کو، کسی قبر کو، کسی حجر، کسی شجر کو معبود اور الہ بنا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ توبہ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ محبوب پیغمبر انہیں کہتے مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر پڑھایا سکھایا جا رہا ہے تمہیں رب کی قدر اور قیمت اور وقار کا لحاظ ہی نہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں مختلف ادوار میں مرحلہ در مرحلہ پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، تمہارے اوپر 7 آسمانوں کی چھت بغیر پلروں کے کیسے کھڑی کر دی گئی ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، ابھی بھی توحید سمجھ نہیں آئی۔ چاند کو کس نے بنایا ہے؟ فِيهِنَّ نُورًا، نور بنا کے روشن کر کے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور کس نے سورج کو طاقت، قوت، پاور اور روشن کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، تمہیں زمین سے نباتات ملی اور یہیں سے تمہیں بھی پیدا کیا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اس نے تمہیں یہیں سے پیدا کر کے یہی تمہیں نکال کے یہی تمہیں لوٹائے گا، اور لوٹا کے زمین میں مار کے امانت رکھ کے پھر تمہیں نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، کس کو ماننے لگے ہو؟ زمین کے قالین رب نے بچھائے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، راہیں تمہارے لیے اس نے بنائی۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، اتنا کچھ پڑھا کے، سکھا کے، بتا کے، مگر قوم کہاں ماننے کو تیار تھی۔ کہا انہوں نے اللہ نافرمانی کی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اس کے پیچھے لگ گئے ہیں جہاں ان کے مال میں، دولت میں، عزت میں، آبرو میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب من لم یزد مالو، انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرا مال شرک کر کے، سود کھا کے بچ جائے گا، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں تیری نسلیں، تیری اصلیں فصلیں برباد کر دوں گا۔ حضرات اس وقت ہم تینوں چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ ہماری اصل برباد ہو چکی ہے، جنہوں نے کل کو ماں باپ بننا ہے یہ ہماری اصل ہے۔ ان بیچاروں میں تعلیم نامی چیزیں تو بڑی ہیں، تربیت نہیں ہے، برباد۔ فصل جنہوں نے کل مائیں بننا ہے، بیویاں بننا ہے، برباد۔ نسل، ہمارے آج کے بچوں کی حالت یہ ہے، کل کیا ہونے والی ہے، برباد، کوئی فائدہ نہیں، لیکن قوم اسی طرف بھاگ رہی ہے۔ وقالو، کل بھی قوم نے وہی کہا، آج بھی یہی کہا، ہر دربار مزار والا ڈٹا ہوا ہے، بلا رہا ہے آ جاؤ، یہی مسئلے حل ہوں گے، یہی مشکلیں حل ہوں گی۔ جتنے مرضی اپنے مسلک والے کہہ لیں، ٹیبل ٹاک ہو جائے، ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، سوشل میڈیا پہ بات ہو، لیکن جس کی جہاں روٹی روزی لگی ہوئی ہے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں ذہن ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب پیغمبر کا شکوہ ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اللہ اس قدر مکار ہیں، باتیں بدلتے ہیں، لب و لہجے بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، مگر اپنے رویے نہیں بدلتے، توحید کی طرف نہیں آتے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور اعلان کیا اپنی قوم میں، دیکھے اجے
نو اگر آج کی زبان میں بولوں تو سادہ سے ایسے لگتا ہے کہ نو وا بیج یار یہ گل نہ سنیا جائے، اپنے الہ نہ چھڈیا جائے. ولا تذرن ودن، یہ جو سردار ود اور بہت بڑے بزرگ ہیں انہیں مت چھوڑنا. ولا سوا، سردار سوا کو اور اس بزرگ کو بھی نہ چھوڑنا. نو روک رہے ہیں مگر تم نہیں پیچھے ہٹو گے. ولا یغوس، غوث کو بھی مت چھوڑنا. ہمارا مدد کرنے والا یغوس ہے، یہ غوث پاک ہے، یہی مشکلیں حل کرتا ہے. وَيَعُوقَ، جتنے مرضی معاملات ٹیڑے ہو جائیں یعوق کے پاس لے آؤ سیدھے کر دے گا. وَنَصْرَ، اور شاہین نامی بزرگ. نصر اڑنے والی چیل کو، شہباز کو شاہین کو کہتے ہیں. اس سے اتنی طاقت، اتنی پاور، جس کو مرضی اچک لے، جس کو مرضی شکار کر لے، جس کو مرضی پکڑ لے، جس کو مرضی جو کر دے. ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ لگے رہنا ہے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اللہ تیری مخلوق کا اکثر حصہ ان ظالموں نے بزرگوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ. اور یہاں یاد رکھیے گا یہ پانچوں بزرگ تھے، ان پانچ کے بت تھے. اگر آپ کو کوئی میرا بھائی کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیتا ہے نا کہ جناب یہ بتوں کی آیتیں ہمارے اوپر پڑھتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام بتوں کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، رب نے قرآن بنا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا، شکوہ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام. جینا لازم ہے، زندگی لازم ہے، تو حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. کہتے ہیں اللہ قوم کو خود بھی گمراہ ہوئے، ان ظالموں نے گمراہ بھی کر دیا. مما خطیئاتہم، اللہ کہتے ہیں ان کی انہی غلطیوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑا. اغرقوا، غرق کر کے رکھ دیا. تفصیل آ رہی ہے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، ڈبویا پانی میں ہے، پھینکا آگ میں ہے. ڈبویا پانی میں ہے، لیکوڈ ہے. آپ اگر تیزاب میں لوگوں کو، جو ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی پچھلے دنوں کہ کیسے مسلمانوں کو، یہ ماضی کی طریقے ہیں دنیا کے، تیزاب میں ڈالا جا رہا ہے پورا وجود، اور جب نکالا جا رہا ہے تو ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھی اپنی حالت پہ نہیں ہیں. رب جب پکڑتا ہے، لگاتار پانیوں کو لگایا. اب جنگ کس سے ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے ہو گئی ہے. یاد رکھیے مشرک کی اور کافر کی جنگ بظاہر انسانوں سے ہوتی ہے، اندر کھاتے وہ اللہ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا صبر کرتے ہیں، وہ الصبور ہیں، حوصلے سے دیکھتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، شاید سدھرے شاید سدھرے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ادھر ڈبویا ادھر آگ میں ڈالا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، ساری دنیا کی طاقتیں، قوتیں، لشکر، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کی جماعتیں، ان کے خاندان، ان کے قبیلے، کوئی بھی ان کے کام نہ آیا، نہ ہتھیار نہ اوزار. یہاں نبوت کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. جملے سنیے. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اللہ جنہوں نے تجھے نہیں مانا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے، رب کو چھوڑ کے، معبود حقیقی کو چھوڑ کے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، وہی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اب میرا اعلان جنگ ہے، میں نے تیری نیابت کی ہے، تیری دعوت دی ہے، 950 سال بلایا ہے، دنوں کو دعوت، راتوں کو دعوت، ظاہری دعوت، انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، سری دعوت. ماننے کو تیار نہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اللہ اب میری بھی دعا ہے، التجا ہے، ان ظالموں کا کوئی گھر باقی نہ بچے. میں ابھی پڑھا رہا ہوں کہ جنگ جب بھی ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ نے جب قومیں تباہ کی ہیں تو اس کا بنیادی مقصد، لوگ کہتے ہیں نا جی روزے حج کی وجہ سے کبھی نہیں، حقوق العباد کی وجہ سے. سب سے سر فہرست چیز جو مینج کرتی ہے حقوق العباد کو اور باقی 4 چیزوں کو، وہ حقوق اللہ ہے.
ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں، جنہیں اللہ کا وقار نہیں، اللہ کی قدر نہیں، اللہ کی حیا نہیں، خالق کا لحاظ نہیں، مالک کا پاس نہیں۔ وہ عام بندے کو، ماں باپ کو، اساتذہ کو، وہ اپنے ہمسائے کو، اس کے حقوق کا خیال رکھیں گے، نہیں۔ فرماتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، وجہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ اگر یہ باقی رہ گئے، تیرے بندو کو گمراہ کر دیں گے، اور جو جو بھی جنم لے گا آگے ان کی نسلیں بڑھیں گی، وہ بھی پرلے درجے کے گمراہ، فاجر، فاسق اور کافر ہوں گے۔ لیکن اگلی دعا رب اغفر لی، اللہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے خلوص برتا ہے، میں نے اپنے سارے وسائل لگا دیے ہیں، اللہ مجھے بچا لینا، مجھے معاف کر دینا۔ والی والدی، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دینا۔ والی من دخل بیتی مومنا، نبی کے دل میں پھر بھی تڑپ ہوتی ہے، اللہ اب بھی اگر کوئی ایمان لا کے میرے گھر میں آ جائے تو معاف کر دینا۔ وللمؤمنین والمؤمنات، مرد ہو یا عورت ہو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اللہ دشمنوں کو، کافروں کو جب جب بھی تو نے بڑھایا ہے تو اکڑ میں، بغاوت میں، مار میں، برباد ہونے میں، ضائع ہونے میں، اللہ یہ ہوتے ہی ایسے۔ حضرات جنگ ہو گئی ہے، دعا بھی ہو گئی ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، کتنی قوم، کتنے افراد، کتنے آبادیاں تھیں، اور پھر رب نے یہی بتایا جب بیٹا پہاڑ پہ چڑھا، ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، تو آسمان سے شاید یہی آواز آئی تھی، نو اب جنگ لگ گئی ہے، اب بیٹا بیٹا نہ کر، نہ وہ تیرے اہل نہ وہ میرے اہل، اپنا وہی ہے جو تیرے رب کو مانے، حفاظت عقیدہ، حفاظت دین، امر اول، امر لازم ہے۔ جس نے یہ نہیں لیا پھر اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ سر جی، اس واقعے کو سنانے کے بعد ایک بات کہنا چاہتا ہوں، زمینوں کی جنگیں تو آپ نے دیکھی ہیں، فضاؤں کی جنگیں دیکھی ہیں، لوگ لڑتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی بیس، میری اور آپ کی دھرتی جو ہے نا، وہ زمین نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ آپ فضا میں رہتے ہوں، جہاں مرضی رہتے ہوں، ہواؤں میں رہتے ہوں، پہاڑوں پہ رہتے ہوں، غاروں میں رہتے ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، کہیں جزیروں میں رہتے ہوں، خشکیوں میں، پانیوں میں رہتے ہوں، آپ کے نیچے نہیں بھی دھرتی، آپ کے نیچے زمین، اصل جو بیس ہے وہ عقیدے کی ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو آپ کو مبارک، اگر نہیں دعوت دو، سمجھاؤ۔ اگر لڑنے پہ کوئی قوم اتر آئے تو پھر جنگ جاری ہے، ایک طرف شرک ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف نفاق ہے، دوسری طرف اخلاص ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ جنگ ہم 1459 سال سے لڑتے آ رہے ہیں۔ ویسے تو نوح علیہ السلام سے، سورۃ الشعراء کو پڑھیں تو یہ جنگ نوح علیہ السلام کے دور سے چلی ہے، اسی سورت کو پڑھیں تو تب سے چلی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جو قاتل تھا اپنے بھائی کا، اس کی 5ویں پشت سے یہ جنگ جاری ہے۔ اور اگر شیطنت کی طرف جائیں تو رحمان کے مد مقابل یہ جنگ تب سے جاری ہے، جیسا کہ سورۃ الصاد کے آخر میں پورا اللہ نے یہ عنوان باندھا ہے۔ اللہ نے کہا ابلیس، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ سجدہ کر تو کیوں نہیں کیا جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا؟ کہنے لگا اللہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے دھتکارا پھٹکارا تو اس نے چیلنج مارا تھا، اب نہیں چھوڑوں گا، مہلت تو نے دے دی ہے، اب تیرے سے اعلان جنگ۔ جنگ تب سے جاری ہے، آج تلک جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس طرف ہیں، میں کس طرف ہوں۔ اگر آپ نے کبھی توحید کے لیے ایک پانی کی چونچ تو دور، ایک قطرہ بھی پانی کا، معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، شرک میں مبتلا بندے کو نئی زندگی دینے کے لیے، اور اسے اس کائنات میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آپ نے معمولی سا بھی تعاون کیا ہے، وہ چڑیا کی چونچ، وہ ہد کے چونچ میں بھرا پانی
وہ ابراہیم علیہ السلام کی معاونت آگ تو نہیں بجھا پائی تھی، مگر تذکرہ خیر میں ہے آپ جنگ میں کس کے ساتھ ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا توحید یا کفر۔ حضرات یہاں ایک سبق دینا چاہتا ہوں، ساری دنیا کے کافر میرے مہربان محبت کرنے والے پیار کرنے والے بن جائیں نا، ساری دنیا کے کافر مشرک مل جائیں، وہ فیجی کے جزیرے سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آگے چلتے ہوئے تھائی لینڈ، ماورا، یہ انڈیا، ہمارے ادھر یورپ، ساری دنیا، کل کائنات کے ڈالروں کی بارش، یورو کی بارش جو دل میں آئے کر دیں۔ ایک طرف میرا بھائی کھڑا ہے، میرا فوجی کھڑا ہے، میرا سپاہی کھڑا ہے، میرا عام سادہ دوست کھڑا ہے، اس نے میرے ساتھ لاکھ زیادتیاں کی ہوں، عقیدے کے میدان میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ سبق مجھے کتاب ہدا نے دیا ہے، رب العالمین نے دیا۔ اپنوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن رحماء بینہم، رحم کے رشتے نہیں توڑے جاتے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اپنوں میں رزم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم۔ جس دن ہمیں یہ نکتہ سمجھ آ گیا، انشاءاللہ میری قوم، میرے جوان، میرے بچے، میرے بوڑھے اس معاملے کو سمجھ جائیں گے۔ جن قوموں نے اپنی فوجوں کو ضائع کیا ہے، یاد رکھیے گا، اچھے ہیں برے ہیں، معاملات ہم آپس میں نمٹائیں گے، سمجھائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، دیکھیں گے۔ شکوے شکایتیں اپنوں سے ہوتی ہیں، مگر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں آ کے کسی مخالف کے ساتھ میں کھڑا ہو کے لڑوں گا تو سر جی آپ کی اساس ٹھیک نہیں ہے، حفاظت دین کو آپ نہیں سمجھ سکے، آپ عقیدے کے پلیٹ فارم کو نہیں سمجھ سکے، غلطی پہ ہیں، اصلاح کیجئے۔ جب جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، سب سے پہلے اگر استعمال ہوا ہے تو عقیدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں پوری قوموں کے چرچے کتاب اللہ سے سنا دوں۔ جنگ لازم ہے تو لشکر کون سا بھی ہے، میں نے عقیدے والے لشکر، توحید والے لشکر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وگرنہ ہم جیت کے بھی ہاریں گے۔ یہی سبق لے لیں، پھر میں اگلی بات کروں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں، میرے سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا سے زیادہ ٹچ ہیں، تاریخ اور ہسٹری کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ صدام سے لے کے، کویت سے لے کے، شام سے لے کے، لیبیا سے لے کے، الجزائر سے لے کے، فلسطین کی موجودہ حالات تک، چیچنیا، شیشان سے، روسی ریاستوں سے لے کے افغانستان اور کشمیر، ماورا، جہاں بھی ہیں چلے جائیں۔ سر جی اگر آپ کو شکوے ہیں اپنے کسی رویے کی وجہ سے تو اس پہ بھی نظر ثانی کریں۔ جو قوم اپنی مٹی کی خیر خواہ نہیں ہوتی، میرا رب انہیں پھر مٹی میں مرنا نصیب نہیں کرتا، اور جو قوم اپنی زراعت کے ساتھ نہیں منسلک رہتی، میرا رب اس قوم کے کفن بھی چھین لیتا ہے۔ اور جو لوگ آپ کہیں گے جناب آیت لے آئیں، حدیث لے آئیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے پیدا ہوئے، جس مٹی میں جانا ہے اور جس مٹی سے اٹھایا جانا ہے، اگر اسی سے وفا نہیں، اپنے گھر سے وفا نہیں، در سے وفا نہیں، پھر وفا کیسی ہے؟ کہاں ہے وفا؟ کیوں مکے کو حرم قرار دیا گیا؟ کیوں مدینے کو حرم قرار دیا گیا؟ کیوں میرے پیغمبر نے وہاں کے مد کے لیے برکت، سا کے لیے برکت، پیسے کے لیے برکت، میرے پیغمبر نے وطن، مٹی، دھرتی کے لیے برکت کی دعائیں کیوں مانگی تھی؟ اس سے وفا کرنا سیکھیے۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی، آج نہیں کل نہیں معاملات، لیکن میں ہندو کو دعوت دوں گا کہ آ کے جب تو لڑے گا تو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا، امریکہ لڑے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، عیسائی، یہودی، نن مسلم وہ لڑیں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ نہیں، اصلاح فرما لیجئے، اصلاح فرما لیجئے۔ آپ کی پہچان اب مٹی اور دھرتی اور ملک سے ہے۔ پتہ کیجئے جو باہر جاتے ہیں کہ ویزے کی اب ویلیو، جب تک آپ یہ سسٹم سارا وہ پہلے والا نہیں کر لیتے تب تک آپ کو محدود لیول پہ رہ کے وسیع سوچنا ہے۔
اپنی مٹی میں رہ کے اپنے لوگ جنہیں کاٹنے کو تیار، چیرنے کو تیار، پھاڑنے کو تیار، مارنے کو تیار، ایک سیاست کی بنیاد پہ تف ہے ایسی سیاست پہ، تف ہے ایسی پارٹی بازی پہ، اور تف ہے ایسی تنظیم پہ کہ جو مجھے یہ سکھائے کہ مجھے اپنوں کو مار کے جنت لینی ہے، مجھے غیروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ سر جی نہیں، بھول ہوگی، میرے بچوں کی تربیت غلط ہو گئی ہے، انہیں پڑھانے والا کوئی اور ہے، ان کے سورس آف نالج کچھ اور ہیں، سورسز اور ہیں، یہ والے نہیں ہیں۔ کتاب و سنت کو پڑھا ہوتا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا ہوگا۔ میرے وطن کے اندر، مٹی کے اندر ایک بندہ کلمہ گو ہے، اس سے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، معاملہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب میں دشمن کو بلا کے پہلے اس کا کیما کرواؤں گا؟ نہیں، دشمن اس کی طرف دیکھے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے وہ دو بھائی نہیں بھولتے، آپس میں کسی وجہ سے لڑ رہے تھے، نشات آباد کا علاقہ تھا، لڑ رہے تھے، تیسرے نے بیچ میں سے فائدہ اٹھایا اور آ کے ایک کی سائیڈ لینی شروع کی، ان دونوں نے اسے پکڑ لیا کہ ہمارا ذاتی میٹر ہے، تو بیچ میں کیوں آیا؟ جس دن ہم یہ ہو گئے دو مسلمان، دو مومن، دو کلمہ گو، ہم سے جو اونچ نیچے ہم اپنی اصلاح کریں گے، سمجھائیں گے، لیکن دشمن کو موقع دیں، آواز دیں، نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی سمجھا دوں، 3 لوگ جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان صحابہ نے کچھ اچھا سوچا ہوگا، کلمہ پڑا ہوا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے تھے، سیزن لگا ہوا تھا، جیسے ہماری گندم کا سیزن ہے، ہم سارے رو رہے ہیں، کھجور کا سیزن تھا، اور مدینے میں جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر بھوک ناشتی تھی۔ میں نے ویسے کبھی ایسا کیا تو نہیں، لیکن آج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم اس کو کوئی رحم دل بنا دے کہ آنے والوں پہ رحم کرے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ہمارے ساتھ ان 3 لوگوں کا تذکرہ کتاب اللہ میں ہے۔ ایک بڑی نامی گرامی ہستی اور میرے پیغمبر کا قریبی ساتھی بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بائیکاٹ۔ 50 دن کا یہ بائیکاٹ کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ حضور جیسی ہستی سارا جگ بھی نہ دیکھتا محبوب بھی مجھے دیکھنا چھوڑ گئے۔ سر جی جہدے نال پیار ہوئے نا وہ نہ ویکھے پتہ پھر لگتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، غور کیا کہ اللہ ہماری طرف رحمت کی نظر دیکھنا چھوڑ گئے، اور قیامت کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہوگی، اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ آپ کو پتہ ہے جس بندے کی شلوار ٹکنے سے، چادر ٹکنے سے، پینٹ ٹکنے سے نیچے ہو، قیامت کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ اس بندے سے گفتگو بھی نہیں کریں گے، یہ بلانا چاہے گا تو رب بولیں گے نہیں، دیکھے گا، کوشش کرے گا کہ اللہ ایک رحمت کی نظر ہی ڈال لے، میری حالت پہ دیکھ کے شاید ترس آ جائے۔ یہ سین میں نے دنیا میں بھی دیکھا تھا، ابھی 2 بھائیوں والا بتایا، ایک اور بھی دیکھیے۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ کر کے اس نے عدالت میں نکاح کیا، ماں باپ علاقہ چھوڑ گئے، 3-4 مہینے کے بعد رسوا ہو کے جب بیٹی واسطے شاستے ڈال کے لوٹی باپ کے سامنے، باپ کھڑا ہے، بیٹی نے اپنا دوپٹہ اور چادر اتار کے باپ کے پاؤں میں رکھ دی، گلی ہے، گھر بھی نہیں ہے، گھر میں باپ نے انٹر نہیں ہونے دیا، میرے گھر میں نہیں آئے گی، تو نے قدم اٹھانے کا فیصلہ خود کیا، ہم نے روکا تھا، یہ فیصلہ تیرا ہے، جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے۔ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے۔ باپ نے یوں ٹھڈا مارا اور بیٹی کے منہ پہ مارا۔ ایک ترلا تھا، ابو ایک دفعہ میری حالت پہ دیکھو، اور باپ کہتا تھا جب تجھ میں ہماری حالت نظر نہیں آئی تو میں تمہاری حالت کہتا تھا۔ رب رحیم بڑا ہے، کریم بڑا ہے، مگر اس کی پکڑ، اس کی ناراضگی اس قدر شدید
رب کے مد مقابل تکبر کر کے اکڑ لا کے اگر آپ شرک کی معاونت، کفر کی معاونت اور اللہ کے مد مقابل کھڑے ہونے والوں کے معاون ہونے کا سوچ رہے ہیں، آپ اصل برباد کر بیٹھے ہیں، نسل برباد کر بیٹھے ہیں اور فصل بھی برباد کر بیٹھے ہیں. آپ کا بچہ نہیں کچھ نہیں. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ وہ تیار فصلیں جلا دیتا ہے، وہ اجاڑ دیتا ہے، وہ بھگو دیتا ہے، وہ کیڑے ڈال دیتا ہے، وہ قحط سالیاں پیدا کر دیتا ہے. اس کے پاس بڑے لشکر ہیں، طاقتیں بڑی ہیں، قومیں بڑی ہیں، ان کے پاس اتنی فوج ہے، اتنا اسلحہ ہے. مت ڈراؤ. نہیں دیکھا فلسطین والوں نے کہ مد مقابل کیا ہے؟ آپ سے بھیک کم مانگی ہے، رب سے دعائیں زیادہ مانگی ہیں. درد سب کو ہوتا ہے، کٹ سب کو لگتے ہیں، ہڈیاں سب کی ٹوٹے تو تکلیف ہوتی ہیں. لگتے جگر صرف گر جائے، چوٹ نہ بھی لگے تو باپ کا جگر پھٹ جاتا ہے، ماں کا سینہ چر جاتا ہے. وہ بغیر ماں باپ کے نہیں تھے، وہ لڑ گئے. یہ قوموں کو کام پہلے کرنے تھے. سچی بات یہ ہے، آج کے جمعے میں ہر طرف تعاون کے لیے کہا جا رہا ہے اور میرا بھی کہنا بنتا ہے، لیکن افسوس کہ دنیا تعاون کرنے کے لیے ہم نے اپنے تعاون ہر راستے میں دیے. کہیں تو رکا ہوتا، غیرت جاگی ہوتی، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا. کم از کم اگر میں کچھ کر نہیں سکتا، بائیکاٹ تو پیغمبر نے بائیکاٹ کیا اور اپنے کا کیا. تو نے نہ جا کر کے ان کی مدد کی ہے جب ہم نے کہا تھا کہ فصلیں جو مرضی ہیں چھوڑو، کھجوریں پکی تیار چھوڑو، چلو ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ بیوی بھی چھوڑ گئی، یار بھی چھوڑ گئے، بڑے گوڑیاں سنگتاں بھی چھٹ گئیاں. اور اس دوران میں خط لکھا باہر کے ایک حکمران نے، سنا ہے تیرا سجن ناراض ہو گیا، تیرے پیر ناراض ہو گئے، مرشد ناراض ہو گئے، ہادی رہبر پیشوا تجھے کوئی بلاتا نہیں ہے، پوری مسجد نبوی میں تیری طرف دیکھتا کوئی نہیں ہے، بیوی بچے چھوڑ گئے ہیں، سسرال ددیال ننیال کوئی تیرا نہیں رہا تو آ جا. ایسے ماحول میں بندہ سوچتا ہے کہ چل یار، فوج اپنی نہیں رہی، سیاست اپنی نہیں رہی، حکومت اپنی نہیں رہی، قیادت اپنی نہیں رہی، غیروں سے جا ملوں. اب بھی کہتے ہیں کہ میں ٹوٹا تو پہلے بھی تھا، لیکن اس دن اتنا ٹوٹا، اللہ امتحان ختم کر دے. اب تو غیروں نے پکارنا بلانا شروع کر دیا ہے، امتحان دوہرے ہو گئے ہیں. پاکستان والوں، ساری دنیا آپ کے مد مقابل کھڑی ہے اور کوئی بلا رہا ہے کہ آ جاؤ. باہر جا کے سکھ پا لیا ہے، چین پا لیا ہے. انہیں 99 سے لے کے آج تلک جتنے لوگ، میں باہر سے اندر آیا، لوگ ادھر سے باہر بھاگے سکون لینے کے لیے. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. گئے فیملیوں کو لے گئے، ویزے لگوا گئے، مائگریشن کر گئے، ہجرت کر گئے، ارض اللہ واسعہ مل گئی، آیتیں پڑھی. آج ان کی بھی نسل جوان ہے. جب میں لوٹا تھا تو میری بھی ابھی شادی ہوئی تھی، میری بھی نسل جوان ہے. پوچھتا ہوں جناب سنائیے، 100 میں سے 98 کیس ایسے ہیں کہ جن کے بچے وہاں جا کے گئے بن چکے ہیں. میں مزید لفظ نہیں کہنا چاہتا، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. جن کی بیٹیاں موحد گھرانے تھے، دوسروں کو چھوڑ دو جن میں تھوڑی نرمی ہے، موحد گھرانے، زبردست ایک اللہ کو ماننے والے، معمولی سا بھی حلال حرام پہ کمپرومائز نہ کرنے والے، جنہوں نے کبھی حرام کا لقمہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جنہوں نے کبھی ختم کا لقمہ بھی نہیں لگایا تھا کہ سمجھتے تھے کہ یہ یتیم بچے کا مال ہے، ہم نے نہیں کھانا. میرے ساتھ تھے، ہم ایک فوت بھی کے پہ گئے، ٹل لگا لیا گھر والوں نے، پاجی 2 لقمے لے لو. پرونے آج کہنے لگے ہوٹل تے کھا لواں گے. نہیں یار، فوتگی والے کروں کھان دل نہیں مانتا. آج کہتے ہیں کہ میرے بچے پگ کھاتے ہیں، میرے بچے خنزیر کھاتے ہیں. ہم روکتے ہیں تو دنگا ہو جاتا ہے. بالکل ویسے آپ اپنے بچوں کو بکرے کا گوشت کھلا کے دکھائیں، آپ سے کیا مانگے گے؟ شوارما مانگے گے؟ آپ سے کیا مانگے گے؟ پیزا مانگے گے؟ آپ سے کیا مانگے گے؟ وہ ٹھنڈے گوشت کی چیزیں حرام کی تو کھا لیں گے، لیکن حلال کی طرف من نہیں کرتا. کہتے ہیں بیٹیاں نان مسلم کے ساتھ
اور ہم بول بھی نہیں سکتے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے. بیویاں ہم کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے. یہاں کہہ کہ تمہاری کم از کم غیرت ایمانی تو باقی تھی. سر جی میں اپنی مٹی میں ہوں، میں اپنی دھرتی میں ہوں، اسی دنیا میں ہوں. پتہ نہیں موت کہاں لکھی ہے، لیکن مٹی سے وفا. سب سے بڑی خوشبو جو مجھے اس دھرتی سے آتی ہے وہ چاولوں کی نہیں ہے، یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی خوشبو ہے. مدینے میں 33 ویزے تھے کہ یہاں رہ لیں، وہ تو تھا ہی میری ایمان کی جگہ، لیکن میں ایمان کی جگہ پہ کاروبار کر کے روپے کے پیچھے، ڈالر یا ریال کے پیچھے میں اپنے اس علم کو بٹا نہیں مروانا چاہتا تھا کہ جہاں عاملین کے ساتھ اور وہاں لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے بڑی دنیا نظر آ رہی تھی، روشن مستقبل تھا، سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اللہ یہاں بلانا تو صرف اس لیے کہ تیرے اور تیرے محبوب کے ساتھ وفا، ان جگہوں کا دیدار، تیرے شاعر. اللہ روٹی روزی کمانے کے لیے ٹھیک ہے یہ لوگ کما رہے ہیں، تو اس دھرتی میں برکت دے دینا جہاں تو نے مجھے پیدا کیا ہے. میں نے جہاں کی دال روٹی کھائی ہے، میں نے وہاں قرض دینا ہے، اور اس قرض کو نبھاتے دن رات گزر گئے. اور آپ اور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. باہر جا کے چلے گا کاروبار، دولت ملے گی، ڈالر ملے گے، یورو ملیں گے، ریال ملیں گے، ترقیاں ہوں گی، بڑا بڑا کچھ میسر ہوگا. لیکن اینڈ پہ اگر نسل نہ رہی تو کیا، فصل نہ رہی، بیوی نہ رہی تو کیا، اپنی وہ کیفیت نہ رہی. 84 سال کے بزرگ میرے ساتھ آیت کے ترجمے میں اٹیچ ہے. کہتے ہیں بیٹا میں تنہا رہتا ہوں، یہ آیت میرا ایک سہارا ہے جس کو میں پڑھتا ہوں، مجھے حوصلہ ملتا ہے. میں اس میں کچھ اردو دیکھ لیتا ہوں، کچھ انگلش، عربی. یار میں مر رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں مجھے پیچھے کون سنبھالے گا. میں نے کہا ہوا کیا؟ جب اس کا درد سنا تو میں بیان نہیں کر سکتا. ان کی پرائیویسی کا میٹر نہ ہوتا تو میں ضرور ذکر کرتا. ترلے کرتے 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 آخر سب کچھ چھوڑ کے جس حالت میں تھے ریاض آ کے بیٹھے ہیں. میں نے کہا جی یہاں کے کیا ملا؟ کہتے جی کم از کم بو ہے کہ مسیح تو لبن رہی ہے، اذان تو سن رہی ہے. سر جی میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو مرتے تڑپتے بلکتے اولادوں کے لیے لینا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے. میں اس ذات کا اتنا شکر گزار ہوں کہ بڑے سے لے کے چھوٹے تلک میری نظروں کے سامنے ہیں، کتاب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں، کوئی ایک آیت تو پڑھتے ہوں گے. جنگ میں ہے، حالت جنگ میں، عقیدے کی جنگ. جو قوم عقیدے کی جنگ ہار جاتی ہے دولت اللہ وافر کر دیتا ہے. یورپ والوں کے پاس دولت وافر ہے، نہ حلال کا امتیاز نہ حرام کا. مجھے تو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ لقمہ کس کا کھا رہا ہوں. اب سوچ نہیں سکتے، بکرا لینے کے لیے بھی کھڑے ہوں نا تو فکر ہوتی ہے کہ یار تکبیر پڑھیے کہ نہیں. پوچھتا ہوں دوست تو کھانا دمی اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے جڑے روپے لے کے کھلوتا ہے یہ دیتے بھی سوچ، مگر کون سوچے. دوسری چیز میدان جنگ میں آنا ہے تو اصل چیز ہے کسی انسان کی زندگی اور آپ کی اپنی جان. جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو ایمان ہے. اسی لیے کچھ فقہا نے پہلے حفظ جان کو آگے لایا ہے کہ جان ہوگی تو عقیدہ آئے گا نا، لیکن میں نے عقیدے کو اول رکھا. سورہ الرحمان کی ابتدائی کو مد نظر رکھ کے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کی جان کو نقصان، یاد رکھیے گا 3 چیزوں کو صرف مارنا 3 صورتوں میں جائز ہے: شادی شدہ زانی کو، قاتل کو قصاصاً، اور مرتد کو. لیکن آپ اور میں نہیں مار سکتے، یہ وقت کی حکومت کی اتھارٹی ہے، آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. حالات سے تنگ آ گئے ہو تو خود کو بھی نہیں مار سکتے. خودکشی بھی حرام. جنگ لازم ہے تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، بھوک کے لشکر، افلاس کے لشکر، دشمنوں کے لشکر. گھر میں بیوی دشمن، مر جاؤں، شوہر دشمن، مر جاؤں، اولاد مد مقابل باغی بن گئی ہے، مر جاؤں. کہا جان میری امانت ہے، مت لینا. خودکشی بھی نہیں کرنے دوں گا. صبر کر، حوصلہ کر، موت ایک دن آنی ہے، 2 دن نہیں ہوتے. مگر آج ہر بندہ پلان کر کے بیٹھا ہے.
بھائی صرف بھائی کو اس لیے مروا رہا ہے کالا تویز کروا کے، کالے جادو کروا کے، یہ مرے تیری بڈھی میں لینی، میرے پاس آتے ہیں یہ تویز میں جناب لکھ دیں۔ باپ اور بیٹے کی ایک گھر میں جنگ ہے، بیوی شوہر کو مروانے کے لیے آتی ہے، شوہر بیوی کو بدلنے کے لیے، مارنے کے لیے، رستے سے ہٹانے کے لیے آتا ہے۔ باپ پیسے دے کے کہتا ہے میری بیٹی مار دو، ہمسایہ کا صرف گھر دیکھ کے، لوکیشن دیکھ کے، یہ پلاٹ میرا ہو، جان چھوٹے فارغ کرے، کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ سڑک کے اوپر کتنی 2 منٹ کی ڈرائیو ہے، دشمنی ہوتی ہے، بلا وجہ کی ایک دوسرے کو قتل و غارت پہ اترے ہوئے۔ تو حفظ جان، سر جی جان چلی جانی ہے مگر یہ جان امانت سمجھ کے دینا، یا شہادت کی موت یا طبی موت، نیت شہادت کی رکھنا، چارپائی پہ بھی موت آئی اللہ اجر شہادت کا دے گا، لیکن بلا وجہ کسی کو مار دھاڑ کی سوچ ہے تو بدل لو۔ اسلام ایسے ہی سلامتی سے نہیں اور ایمان ایسے ہی امن سے نہیں بنا۔ تیسری چیز عزت کی حفاظت۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ہم نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی بیٹی کو خود دریا برد کر دیا تھا کہ سکھوں کے ہاتھ نہ آئے، اور آج ماشاءاللہ سکھوں کی محبت کتنی بڑی ہے، ان کو بلاؤ جی، ویلکم کرو جی، ثقافتی میلے دکھاؤ، ان کے لیے راستے بناؤ۔ ہاں ان کے بڑے ہی گھر ہیں، کل یہیں سے ہو کے گئے ہیں، ان میں کتنا امن ہے، کتنا چین ہے، کتنا سکون ہے، کتنا دھیان ہے، کتنا پیار ہے، کتنی ماں بولی کا لحاظ ہے۔ تب ہم ماں بولی نہیں بولتے تھے، کلمے کی بنیاد پہ مارے گئے اور گاڑے گئے۔ آپ کا دشمن، اس سے جتنی محبتیں کر لو اتنی تھوڑی سی محبتیں اپنوں کو دے دو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، جان بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ۔ اپنوں میں ہماری حالت پتہ کیا عزت؟ جٹ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ رائیاں نو رشتہ نہیں دینا۔ کیوں بھائی؟ سر جی غیرت کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ آپ کون ہیں؟ اسی رانے ہونے، اسی باہر رشتہ نہیں کرنا۔ آپ کون ہیں؟ ہم خان ہوتے ہم نے نہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں سید ہوں، باہر رشتہ نہیں کرنا۔ بھائی کیوں نہیں کرنا؟ اپنوں میں عزت کا مسئلہ اگر دی لی موت واقع ہو جائے گی۔ باہر جا کے کسی انگریز کو دے دیں، عیسائی کو دے دیں، یہودی کو دے دیں، مجوسی کو دے دیں، بد مذہب کو دے دیں، لا مذہب کو دے دیں، لا دین کو دے دیں، جہاں مرضی جائے، پاجی اتنے کون ویندا ہے؟ عزت لباس سے ہے، عزت زبان سے ہے، عزت بیوی سے ہے، عزت بہو سے ہے، عزت بیٹی سے ہے، عزت ماں سے ہے، عزت بہن سے ہے۔ ان کو آپس میں تو رشتہ داریوں میں اس قدر دور، یہاں نہیں کرنا، وہاں نہیں کرنا۔ بڑی مزے کی بات ہے، اگر ڈنگرو نہر سے ادھر ہیں تو یہ اس سائڈ والوں سے نہیں کر سکتے، وہ جانگلی ہیں، ہم شہری ہیں، یہاں تک جنگ ہے۔ جنگ کون سی لڑ رہے ہیں؟ اپنوں سے۔ اور اہل کتاب غیر مسلم شادی کر کے مسلمان بنانا اجازت بھی تھی، لیکن ہم بھی وہاں اپنی ضرورتوں کے تحت گئے ہیں۔ چوتھی چیز جہاں جنگ ہے رہے گی وہ ہے مال کی جنگ۔ کبھی اس بات پہ لڑو نا کہ میں نے حلال کمانا ہے، جی حلال لبے تھوڑی لبے۔ میں نے وہ بزرگ کی بات سنائی ہوئی ہے راجن پور والے کی، 8 ਧੀਆਂ 9 آپ 10ਵੀਂ ਮਾਂ، رمبا پھڑ کے راشے والے ہاتھ نال گھا کھوترن ڈیا۔ بابا جی کو بڑا ہاتھ مارو، کیا کروں؟ بیوی کو کسی گھر کام لگوا دو، بیٹیوں کو لگوا دو۔ کہنے لگا عزت کو کسی گھر بھیج کے اگر روٹی کھائی تے بابیا تو زندہ نہیں زمین چ گڈیا گیا۔ کیسے کھاتے ہو؟ کہنے لگے جی ایک مرچ لے کے رگڑ کے کونڈی چ یا ادا ہی روٹی تے رکھ کے کھا لینا وا، لیکن دھی پتر نہ تھا۔ آج تو جوان بیٹیاں بیرون ملک ویزے لے کے دلوا کے محنت پیسے بھیجی ہوئی ہیں، کوئی نہیں یار، اللہ مالک ہے۔ بندے کو روشن خیال ہونا چاہیے۔ تیری میری روشن خیالی نے یہ جنگ ہروا دی ہے، عزت بھی گئی، مال بھی گیا، غیرت بھی گئی، بیٹی بھی گئی، بہو بھی گئی، بیوی بھی گئی، ماں بھی گئی، اصل فصل نسل گئی، جان بھی گئی، جہان بھی گیا، مٹی بھی گئی، دھرتی بھی گئی۔
आबरू भी गई, अकीदा भी गया। वापस किदा आंडिया? एक डब्बे च पा के कार्गो आंडिया। यहां इज्जत के साथ कोई कंधा तो दे देता यार। सड़क पे भी बंदा किते मर जावे ना तो 10 लोग इकट्ठे होकर तो चुक लेंदे ना। यह है मेरा पाकिस्तान, यह है मेरी मट्टी, यह है मेरा कलमा, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिरी चीज नस्ल, नस्ल की हिफाजत। किथे जे नस्ल? धोखे में मत रहना, मैं बार बार बता रहा हूं। पैसे आप लगा रहे हैं, नस्ल पाल कोई और रहा है, ज़ेन कोई और बना रहा है। भले आपने मेरे कॉलेज में क्यों नहीं भेजा हुआ। मैं कहता हूं जो मैं बड़े दर्स देता हूं, मैं बड़ा समझाता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं। 100 में 1 आदमी लगा हूं, कोशिश है, दोस्त अहबाब लगे हैं, दावत देते हैं। लेकिन हां यह भी मानता हूं कि जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। जीना जरूरी है तो फिर डरना कैसा? जहां आप हैं अपना किरदार निभाएं दोस्त अहबाब को। ये सारी जिंदगी अगर मेरी हुकूमत आ गई तो फौज ठीक है, अगर दूसरे की आ गई तो गलत है। सर जी ऐसे ही पहली कौमों ने अपने आप को उड़ाया है, उजाड़ा है। जाओ देखिए, ईंट से ईंट बजी हुई है। घर बनाना आसान है, मस्जिद बनाना आसान है, मीनार बनाना आसान है, ये एक कलीन बिछाना आसान है। आसानी से नहीं बनते। एक एक धागा बन के जुड़ता है तो पता नहीं कितनी मशीनें, कितनी लेबर लगती है, तो फिर एक कपड़ा बनता है। अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री ना करें। अपने मुल्क, अपनी मट्टी, अपनी धरती, अपनी कौम, अपने अफराद, अपने लोगों के साथ वफा करना सीखें। सिंधी ने पानी हमें नहीं देना, 5 जगह से रस्ते बंद करके बैठा है। समंदर में पानी गिरता है तो गिर जाए, लेकिन अपने काम ना है। हिंदू ने हमें पानी नहीं देना क्योंकि मुसलमान को वो प्यासा देखना चाहता है। पानियों पे लड़ रहे हो, हुई ना फिक्र? तब क्या हुआ था जब आकर के जी कश्मीर के गाने गाइए, तराने गाइए, और ये जो है झंडे सर नगू रखिए, सर झुकाइए, और सड़क का नाम बदल दीजिए, इशारे बदल दीजिए, वो कर दीजिए। अगर थोड़ी सी गैरत जारी रखी होती, कलमे की एहसास, कौम के एहसास, वतन का एहसास, मट्टी का एहसास, आज ये दिन न देखने पड़ते। जैसे जैसे बैक आते जाओगे वो आपसे आपका ईमान भी मांगेंगे, अकीदा भी मांगेंगे, और ये भी कहेंगे कलमा ना पढ़ो। आपको शायद पता नहीं, मैं इस मैदान में हूं, मैं फेस करता हूं, मुझे पता है। यहां गानों पे पाबंदी नहीं है, नाचने पे पाबंदी नहीं है, सब खुला है। पाबंदी है तो रब की किताब पढ़ने में, कुरान पढ़ना। ये अलग बात है कि मैं ऊपर के स्पीकर इस्तेमाल नहीं करता, और जब से इस फील्ड में हूं मैं नहीं कर रहा। लेकिन कौम की तरफ से है, जो मर्जी उच्चा पढ़ लो। अगर किते तुसी अजान दे ली या किते तुसी कुरान पढ़ लिया तो हमसायां दे बच्चों को तकलीफ होती है। इस कौम में रहता हूं मैं। थोड़ा जागे, थोड़े होश के नाखुन ले। लड़ना है, मौत तो आनी है, फिर जरा जाग के रहिए, होश से रहिए, अपनों से दगा मत करना। अपना कहते ने कि जे मारेगा भी तो चलो छां ते मारेगा, पराया ने तो फिर जितने सुटना सुटना। ये हकीकत है। मैंने इस तरह की लाशें, अब देखिए ना गजा में जाकर, देखिए जरा, इससे बढ़ के भी कोई निशान इबरत होगा। मजीद लड़ते रहे, कुड़ते रहे, अपनी अफवाज अपने इन पे। हां, हमने खुले रो डिमांड की, उलमा निकले। वो जी मौलवी नहीं निकलते, मौलवी खुद निकलता है तो दहशतगर्द कहा जाता है। और अगर फतवा देता है पहले आप लड़ें। बड़े सारे इस पे तबसरे है, मैं नहीं करना चाहता। सर जी अल्लाह का शुक्र है, दुनिया गवाह है, कायनात गवाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी हिम्मत ताकत दी है, अगर आज भी दीन कायम है तो इन्हीं लोगों की वजह से जो पैगंबरों के वारिस हैं। वगरना हम कब के सो चुके होते, नशे के टीके लग चुके होते। अपने दीन से वाबस्ता रहे, अपनी मट्टी से, अपने लोगों से वफा करके, हया करके। अल्लाह की कसम, किसी भी तहरीक का हो, तंजीम का हो, जो बंदा कलमा गो है ना मेरी इज्जत में, भले जितना मर्जी उसके अंदर गंदगी हो, लेकिन है तो मेरा ना। अपने पेट के अंदर गंदगी हो तो इसे काट नहीं दिया जाता, साफ किया जाता है, धोया जाता है, वाश किया जाता है। तो गंदगियां खत्म करें, नफरतें खत्म करें, कुदूरतें खत्म करें, एक जान बन के, कौम बन के रहें इंशाअल्लाह हर पिच पे। फिर दुनिया जो है यूं ही तड़पती, बिलकती, तरसती मरेगी, उन्हें पाकिस्तान से कुछ मिलने वाला नहीं। अल्लाह इस धरती को सदा कायम रखना, ता क़यामत कायम रखना। अल्लाह हमारी गलतियों की लज भले न रखना, अपने कलमे की लाज रख लेना। आखिर तेरे हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।